اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 9واں پارہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 141 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 141۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ، اور جب نجات دی ہم نے، اللہ تعالیٰ نے، من آل فرعون، آل فرعون سے، یسومونکم، وہ تمہیں یسو سو برائی، تکلیف، بہت تکلیف دیتے تھے، سو العذاب، بڑے سخت عذاب، بہت آزمائش میں تم تھے اور وہ تمہیں بڑا عذاب، بڑی تکلیف اور بڑا دکھ پہنچاتے تھے۔ یقتلون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے۔ یہ واقعی بہت بڑی تکلیف کی بات ہوتی ہے۔ انسان دیکھیں بیٹوں کی کتنی خواہش رکھتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر فطری خواہش رکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ جن جن کے نہیں ہیں ان کو سب کو عطا فرمائے۔ دعا کرنی چاہیے انسان کو، سب کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، اور جن کے ہیں ان کو نیک اور فرما بردار بنائے۔ یہ بہت بڑی خواہش ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ عطا فرما دے اور کوئی دشمن ان کو قتل کر دے، ایک تو ہوتا ہے اللہ کے پاس چلے جانا، وہ تو اللہ کی مرضی ہے، جب تک دے کوئی نعمت، جب واپس لے لے۔ قتل کرنے یہ بہت بڑے دکھ اور تکلیف کی بات ہے۔ یہ ان ماں باپ سے اندازہ ہوتا ہے جنہیں خدا نخواستہ کبھی زندگی میں اس سے واسطہ پڑا ہو۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، یہ تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی، اللہ نے تمہیں اس سے نجات دی۔ وہ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ انہوں نے کہا جی ایسا بت ہمیں بھی بنا دے، ہم اس کی پوجا کریں، تو اللہ تعالیٰ ان کو یاد کرا رہے ہیں، دیکھیں کتنی بڑی آزمائش تھی، کتنے تم دکھ اور تکلیف میں تھے، ایک ماں باپ کے حیثیت سے، قوم کے حیثیت سے تم مٹتے جا رہے تھے، یہ بھی تمہیں دکھ تھا، مسلمان ہیں ہم مٹتے جا رہے ہیں، لیکن یہ بہت بڑی آزمائش تھی، اللہ نے تمہیں اس سے نجات دی۔ وَوَعَدْنَا، اور وعدہ دیا ہم نے، موسیٰ علیہ السلام کو، ثلاثین لیلۃً، 30 راتوں کا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ آپ نے 30 راتوں کے لیے آنا ہے ہمارے پاس کوہ طور، جو جگہ مقرر کی تھی۔ وَأَتْمَمْنَاهَا، اور مکمل کیا انہوں نے، پورا کیا اس کو، تمام کیا، بِعَشْرٍ، 10 اور راتوں کے ساتھ، یعنی ٹوٹل ملا کے 10 اور اللہ نے اور اس میں اضافہ فرما دیا، 40 راتوں تک، یعنی 40 دن رات حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ رہے، اللہ نے جہاں ان کو بلایا تھا، جہاں ان کو اللہ نے وعدہ مقرر کیا تھا۔ فتمہ، تو پس پورا کیا، میقات، وعدہ، انہوں نے اپنا وعدہ اللہ کے ساتھ کیا ہوا پورا کیا، اور وہ گول جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کیا تھا اس کو انہوں نے پورا کیا۔ 40 دن موسیٰ رب ہی، جو ان کے رب کی طرف سے مقرر تھا، اس کو پورا کیا۔ کتنا؟ 40 لیلہ، 40 راتیں، یعنی 40 دن رات موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ گزارے۔ یہ اللہ نے مدت مقرر کی تھی 30 دن، پھر 10 دن بڑھا کے پورے 40 دن، یہ چلہ ہو گیا۔ تو بنی اسرائیل جب غلامی سے انہیں نجات ملی، پانی سے نجات ملی، فرعون ان کے سامنے، فرعونی سارے غرق ہو گئے، اب اللہ تعالیٰ اس امت کو ایک خود مختار امت کی حیثیت سے دے رہے ہیں، اور ان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے کہ ان سے اللہ بھی راضی اور دنیا میں کامیاب اور دنیا میں امن ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک قوم کی حیثیت دینے کے بعد اب ان کو ایک شریعت دینے کے لیے، ایک طریقہ زندگی، ضابطہ زندگی دینے کے لیے ان کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو ان کو کوہ طور پہ طلب فرمایا۔ اب اس نئی آزاد امت کو اللہ تعالیٰ نے کیا کرنا تھا؟ شریعت عطا کرنی تھی۔ اور 40 روز موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ روزے رکھے، اللہ کی عبادت کی، دنیا سے بالکل کٹ کے ایک یکسوئی کے ساتھ وہ اپنے رب کی طرف ہوئے، اور یوں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے تفکر، تدبر، غور کے بعد پوری جب یکسوئی ان کو حاصل ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات عطا فرمائی، اور وہ ذمہ داری کہ اب تورات کی آپ نے تعلیم دینی ہے اس قوم کو صحیح اچھے طریقے سے، اور پھر آگے اس پہ یہ عمل کرے گی اور یہ کامیاب ہو جائے گی، اور آگے دوسرے بنی اسرائیل کے باقی لوگ ہیں سب تک پہنچائے گی۔ وقال موسیٰ لأخیہ، جب موسیٰ علیہ السلام جانے لگے کوہ طور پہ، انہوں نے کہا اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے، اخلفنی فی قومی، میرے بعد تم خلیفہ ہو، میرے بعد ذمہ داری ان لوگوں کی
ساتھ رہنے کی، ان کی اصلاح کرنے کی، ان کو ساتھ اکٹھا رکھنے کی، یہ آپ میرے خلیفہ ہیں، میرے جان نشین ہیں۔ وہ اصل اور اصلاح کرنی ہے، ان کی سنوارنے کا کام کرنا ہے۔ ولا تتبع سبیل المفسدین، ان میں اگر کوئی شرارت کرے، کوئی مفسد ہو تو اس کے پیچھے نہیں قوم کو چلنے دینا، قوم کو سیدھے راستے کی طرف تلقین کرنی ہے۔ اور آپ نے بھی اور قوم نے بھی مفسدین کے پیچھے نہیں چلنا۔ تو یہی ہوتا ہے کسی بھی اصلاح کا کام، جو ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے، اس کے بعد پھر اصلاح کو دوسروں تک پہنچانا ہے، یہی ہوتا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے دیکھیں جانے کے بعد 40 دن کے لیے، 30 دن کے لیے جا رہے تھے، پھر 10 دن کا اللہ نے اضافہ فرما دیا، تو انہوں نے اپنا ذمہ دار مقرر کیا، ایسی قوم کو بھی یار و مددگار نہیں چھوڑ کے، بھائی جو ان میں عمر سے بڑے تھے لیکن تھے ان کے وزیر نبوت کا جو ذمہ داری تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، تو ان کی وہ مقرر کر کے وہاں سے گئے کہ اس طرح یکسو ہو کے کام کرنا ہے قوم کے ساتھ، اور مفسدین کے پیچھے نہیں جانا، مفسدوں کو سر نہیں اٹھانے دینا۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اور جب موسیٰ علیہ السلام اس مقررہ مقام پر پہنچے، جس وقت اللہ نے کہا تھا، جس مدت پر جہاں پہ انہوں نے گزارنی تھی، اس جگہ پہ پہنچے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان سے کلام فرمایا۔ یہ بہت عظمت کی بات ہے، بڑی شان کی بات ہے۔ اس دنیا میں صرف اور صرف موسیٰ علیہ السلام ایسے ہیں کہ جن سے اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ خود ہم کلام ہوئے۔ یہ بہت بڑی عظمت کی بات ہے، یہ بہت بڑے درجے کی بات ہے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش پہ جا کے اپنے رب سے ہم کلام ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا۔ قال رب ارنی انظر الیک، جب اللہ نے کلام کیا تو اب آپ دیکھ لیں، جو اچھا کلام ہو، کلام کرنے والا اچھا ہو تو انسان کا کتنا سننے پہ دل کرتا ہے، انسان کے دل میں خود بخود محبت جاگ جاتی ہے کہ قرآن بھی جب انسان پڑھتے ہے اس کی محبت خود بخود دل میں جاگ جاتی ہے، الحمدللہ۔ تو انہوں نے فرمائش کر دی، اے میرے رب دکھلا دے تو مجھ کو، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اے اللہ تو دکھلا سکتا ہے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں تجھے دیکھ سکوں۔ قالا، کہا، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، لن ترانی، تو اے موسیٰ تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، ولیکن انظر، لیکن تو نظر کر، الی الجبل، ایک پہاڑ کی طرف، اس پہاڑ کی طرف، فَإِنِ اسْتَقَرَّ، اگر یہ برقرار رہا، قرار اس نے پکڑا، یہ قائم رہا، مکانہ، اپنی جگہ پہ، فَسَوْفَ تَرَانِی، تو پھر تو بھی مجھے دیکھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، کیونکہ اللہ جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کس محبت، کس والہانہ انداز میں اللہ سے یہ فرمائش کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا دیکھ نہیں سکتے، لیکن پھر بھی ان کی تسلی تشفی کے لیے کہا کہ سامنے اس پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر یہ برداشت کر گیا تو پھر شاید تو بھی مجھے دیکھ لے۔ فلما تجلی ربہ، فلما تجلی ربہ، جب اللہ تعالیٰ نے ایک بہت معمولی سا جلوہ، ایک بہت معمولی سی تجلی للجبل، اس پہاڑ پہ ڈالی۔ یہ علماء فرماتے ہیں کہ جو انسان سوئی دھاگا ہوتا ہے، سوئی جیسے کپڑے سیتا ہے، اس کا جو ناکہ ہوتا ہے، جو شارپ سائڈ ہوتی ہے، اس سے بھی بہت کم تجلی جو ہے اللہ رب العزت نے اپنی ذات کی اس پہاڑ کے اوپر ڈالی، جلوہ اپنا ڈالا، دکا، ریزہ ریزہ ہو گیا، وہ پہاڑ غبار بن گیا، ریت کے ذرے کی طرح وہ بدل گیا۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اس تجلی کو دیکھ کے، اس چمک کو دیکھ کے، اس گرج کو دیکھ کے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام تجلی کو براہ راست نہیں دیکھ رہے تھے، پہاڑ کو دیکھ رہے تھے، پہاڑ پہ تجلی پڑی تو موسیٰ علیہ السلام پہ اتنی ہیبت طاری ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اس تاب کو برداشت نہیں کر سکے، نہ پہاڑ برداشت کر سکا، ذرہ ذرہ ہو گیا، کتنا مضبوط پہاڑ ہوتا ہے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ فلما افاقا، تو پس جب ان کو افاقہ ہوا، جب ان کو بہتری، ان کی طبیعت بہتر ہوئی، قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، میں اپنی اس فرمائش سے جو میں نے بڑی محبت سے کی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ صحیح نہیں ہے، یہ میں نے غلطی ہوگی مجھ سے، میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، تیری ذات بہت بلند پاک ہے، تو جو کہتا ہے بالکل صحیح ہے، انا اول المؤمنین، میں سب سے پہلے ہر بات ماننے والا ہوں، اے میرے اللہ میں تیری ہر بات سب سے پہلے ماننے والا ہوں۔ قال یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، انی، بے شک میں نے، اللہ نے،
अस्तफ़ईतुका, चुन लिया है तुम्हें, बरगुज़ीदा कर लिया है आपको, अज़मत अता फरमाई है आपको, अलन्नास से, इस वक़्त के तमाम इंसानों पर, बेरिसालती, ताकि तुझे मैं अपनी रिसालत अता फरमाऊँ, तुझे अपना रसूल बनाऊँ, व बेकलामी, और तेरे साथ में हम कलाम हूँ। ये अल्लाह ताला ने मेहरबानियाँ की मूसा अलैहिस्सलाम पे, उनको चुन लिया, ये अल्लाह का चुनाव है। मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बान में लुकनत है, हम आगे इंशाअल्लाह इसी कुरान में पढ़ेंगे, लेकिन चुनाव अल्लाह का है, अल्लाह की मर्ज़ी। अल्लाह सबसे बेहतरीन चुनाव करने वाले हैं। खुद मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि हारून अलैहिस्सलाम ज़्यादा अच्छा मुझसे बोल सकते हैं, उनको मेरा मददगार बना। अल्लाह ने वो भी बात मान ली। कलाम के लिए भी चुन लिया, रिसालत के लिए भी चुन लिया। फ़ख़ुज़ मा आतैतुका, तो पस पकड़ ले उसको, ले ले उसको, वकुम मिनश्शाकिरीन, और शुक्रगुजार बन जा, मेरा शुक्र अदा करता रहे, शुक्रगुजार लोगों में शामिल रहे। यानी अल्लाह ताला की जब भी किसी इंसान को कोई नेमत मिलती है, अल्लाह की नेमत कोई नेमत छोटी नहीं होती, हर नेमत बहुत बड़ी होती है, अजीम होती है। अल्लाह ख़ुद भी अजीम है। तो उस पे इंसान को शुक्र अदा करना चाहिए, और ये शुक्र नेमत मिलने पे इंसान अगर अदा करता है तो ये पैगंबरों का शेवा है। एक नेमत का शुक्र अदा करते हैं, अगली नेमत का दरवाज़ा खुल जाता है, उसका शुक्र अदा करें, अगली का खुल जाएगा, खुलते जाएंगे, अल्लाह की नेमतों की बारिश होती जाएगी। शर्त सिर्फ ये है कि इंसान शुक्रगुजार हो। वकतबना लहू फिल अलवाहे, और जो कुछ लिखा हुआ था, वाज़ेह हदायत लिखी हुई थी किताब में, लहू इसके अंदर, फिल अलवाहे जो तख्तियों में अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को अता फरमाई थी तौरात को, मिन कुल्ल शैइन, हर एक उसके अंदर था, मौज़तन, नसीहत की बात, हर नसीहत की जो शरीयत में ज़रूरत है उसको अल्लाह ताला ने उसके अंदर लिख दिया था। व तफ़सीलन लिकुल्ल शैइन, और हर चीज़ बड़ी तफसील से बयान की, कोई उसके अंदर अबाम नहीं छोड़ा कि कोई ये कहे कि इस पर अमल करने के लिए मुश्किल है। फ़ख़ुज़हा, अल्लाह फरमाते हैं ए मूसा अलैहिस्सलाम इसको पकड़ें, बेक़ुव्वतिन, कुव्वत के साथ क्या, पूरे ध्यान के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे अज़म के साथ, पूरे इरादे के साथ इसको पकड़। यानी इसको गफलत में नहीं पकड़ना, इसको हमेशा सारी ज़िंदगी के लिए, कि जब दिल चाहा कर लिया, जब दिल चाहा छोड़ दिया, जब दिल चाहा समझ लिया, जब दिल चाहा कुरान पढ़ने आ गया, जब नहीं चाहा उस वक़्त नहीं है, ऐसे नहीं पकड़ना। वअमर कौमा का, और अपने तक इसको महदूद नहीं करना। खुद आप तो पहले मानने वाले हैं, इसको अपनी कौम तक पहुँचाना। इस कुरान को भी जिसको समझ आ जाए, अपने तक महदूद नहीं रखना, इसको दूसरों तक पहुँचाना है। या खुजू बे अहसानेहा, और इसमें से जो बेहतरीन आसन चीज़ें उसको ले लो। अब अल्लाह की किताब है, अल्लाह फरमा रहे इसमें से आसन चीज़ें ले लो, कि नऊज़ उसमें कोई ख़राब चीज़ तो नहीं हो सकती। ये वही बात है जो हम कुरान में पढ़ते हैं कि कुछ इसके अंदर मुहकमात हैं जिन पे चलने का हुक्म है, और कुछ मुतशाबिहात हैं जो इंसान का इम्तहान है। जो मुतशाबिहात के पीछे जाएगा वो पकड़ा जाएगा, वो गुमराह हो जाएगा। यहाँ पे भी है कि जो इसमें मुहकमात हैं, जो बेहतरीन चीज़ें समझ आने वाली हैं, वो पूरी सलाहियतों के साथ उनको पकड़ लो। सउरीकुम दारुल फासिकीन, अनकरीब बहुत जल्दी हम आपको दिखाएंगे फासकों का घर। ये कानून फितरत है कि अनकरीब हम बताएंगे कि हमारे जो नाफरमान हैं, जो फासिक हैं, उनका क्या अंजाम होता है। ये करीब बस्तियाँ जो बनी हुई हैं पहले, कौम आद, कौम समूद, नूह अलैहिस्सलाम की, शुएब अलैहिस्सलाम की, ये सारी हम दिखाएंगे कि दारुल फासिकीन, फासकों का क्या दुनिया में अंजाम होता है और क्या आखिरत में अंजाम होगा। अगर आप भी अल्लाह की नाफरमानी करेंगे, इस कुव्वत के साथ, पूरे अज़म और इरादे के साथ और ध्यान के साथ अल्लाह की किताब को नहीं पकड़ेंगे, तो तुम्हारा भी ये इनके साथ अंजाम हो सकता है। जो कुछ हमने सही सही पढ़ा, अल्लाह हमारे ज़हनों में, दिलों में बिठा दे। जहाँ जहाँ पढ़ते हुए बोलते हैं हमसे गलतियाँ होगी, अल्लाह में माफ़ फरमा दे, और उन गलत बातों को हमारे ज़हनों से, दिलों से अल्लाह की ज़ात निकाल दे।